گزارے یہ ہے کہ امریکہ آپ کی جان کو آیا ہوا ہے، وہ اشرف غنی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور طالبان اس کے حصے دار بنے. طالبان کیوں حصے دار بنیں گے؟ صحیح. اب تیزی سے وہ بھاگ رہے ہیں. یعنی پہلے تو یہ تھا ستمبر تک جائیں گے، اب وہ 11 جولائی تک جانا چاہتے ہیں. پہلے 4 جولائی تھا، اب کہہ رہے ہیں 11 جولائی تک جانا چاہتے ہیں. جب وہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آلریڈی بڑے شہروں کے قریب حملے کر رہے ہیں. دن میں 100-150 حملے کر رہے ہیں طالبان. 100-150 حملے، اور بڑے شہروں کے پاس، جیسے راولپنڈی کے قریب رباط ہے، جیسے وہ ہب کا علاقہ ہے کراچی کے ساتھ، کیا ہے، جیسے لاہور کے قریب شیخوپورہ ہے، تو وہ اپنا بڑے حملے کر رہے ہیں اور امریکی طیاروں نے بمباری کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس صورتحال میں اچانک وہ نکل جائیں گے جیسے پہلے نکل تو یہ خلا ہو گئے جائے کہ اس کو پر کرنا پڑے، تو خانہ جنگی ہوگی. درست بات. اس کو اس وقت بھی ضیاء الحق یہی کہتے تھے. دیکھیے اب غیر جانبدار مبصرین بھی تسلیم کر رہے ہیں. وہ کیا ایڈوائزر تھے، ابھی نام یاد آتا ہے ان کا، بے نظیر کے، اقبال اخند نے لکھا ہے، ایڈوائزر وہ بے نظیر کے تھے، بڑے سینئر ڈپلومیٹ تھے. انہوں نے لکھا ہے ضیاء الحق پاکستان، افغانستان، ایران اور ترکی میں بہت قریبی تصویراتی تعلقات چاہتا تھا، یہ اس کا جرم تھا. جنیجو صاحب اس وقت سمجھ نہیں سکے. جنیجو صاحب کی کنٹریبیوشن بہت ہے، بہت شاندار حکومت انہوں نے چلائی، کرپشن پہ 3 وزیر برطرف کیے، ان کے دور میں سب سے زیادہ شاید ترقیاتی کام ہوئے. لیکن غلطی کی ایگریمنٹ پہ. ضیاء الحق کہتا تھا نگران حکومت قائم کرو، یہ قائم کر کے جائے، ان کی ذمہ داری ہے. یہ سارا جو گند پھیلایا ہوا ہے یہ روس کا ہے، تھا پہلے، اور اب امریکہ کا ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے نا. اب ہمارے ہاں لوگ کنفیوز ہیں کہ کیا کیا جائے. کیا وہ کہتے ہیں انگریزی میں رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ. ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، ہم طالبان کے ساتھ بھی ہیں. طالبان ہمارے دوست ہیں، یہ تو ڈیلیما ہے. اور امریکہ جو ہے ہم اس کی تو تردید کر دی. ایسا ویسا ڈیلیما، یعنی ایسا مخمصہ عجیب ہے. یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اڈے نہیں دیں گے، ادھر امریکی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اڈے دیں گے. اڈے تو نہیں دے رہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ تو دعویٰ درست ہے، لیکن اس کی تردید تو نہیں کرتے کہ فضائی حدود استعمال بالکل دیں گے یا نہیں دیں گے. وہ اگر پاکستانی کی فضائی حدود سے گزر کے بمباری کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا آپ امریکہ کو کھو دیں یا آپ افغانستان کو کھو دیں. یہ بیچ میں وہ پریزیڈنٹ روزویلٹ نے کہا تھا کہ فیصلہ نہ کرنے سے بہتر ہے غلط فیصلہ کر لیا جائے. آپ مخمصے میں نہیں رکھ سکتے. ایک 22 کروڑ کا ملک ہے، ایک ایٹمی قوت ہے، ایک اس کا 22 کروڑ انسانوں کے 23 کروڑ انسانوں کے مستقبل کا سوال ہے، اور آپ مخمصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا کے معاملے میں بھی مخمصے ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے. وہ ایلس ویلز کیا کہتی تھی؟ یہ بند کرو، بار بار کہتی تھی بند کرو یہ سی پیک اور یہ، اور ہمارے ساتھ معاملہ کرو. یہاں امریکی لابی بھی بڑی متحرک ہے. آج جگنو محسن صاحبہ نے تقریر فرمائی ہے پنجاب اسمبلی میں، امریکی لابی بڑی متحرک ہے، باقی لوگ بھی متحرک ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. بدرا بھی ہیں موجود، اور اپوزیشن میں تو بہت لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے مسئلے پہ اور کشمیر پہ اور فلسطین پہ کیسی چپ لگی؟ صرف جماعت اسلامی نے ایک بھرپور جلوس نکالا. فلسطین پہ بھی ایک آدھ رسمی بیان دے دیا، مریم نواز نے تو شاید وہ بھی نہیں دیا، اور نواز شریف نے. یعنی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. عجیب و غریب یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ملک پہ صرف حکومت کرنا جانتے ہیں. یہی حکومت کا حال ہے، یہی اسٹیبلشمنٹ کا حال. بھائی آپ دونوں کے ساتھ یک وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب آپ پوچھیں کہ بھائی اس میں کوئی راستہ ہے؟ ہمیشہ ایک راستہ موجود رہتا ہے. بھائی یہ روس بیٹھا ہوا ہے، اور روس کا بڑا شدید کنسرن ہے، وہ پریشان ہیں، اور وہ آپ کی طرف مائل ہیں، وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے. اس لیے ان کا مسئلہ ہے سینٹرل ایشیا میں. اگر اب یہاں پرو امریکہ حکومت قائم، پرو امریکہ حکومت قائم رہتی ہے کابل میں، کیونکہ آسان تو نہیں ہے طالبان کے لیے کابل کو فتح کرنا. بے شک وہ بہت بڑے علاقے پہ وہ قبضہ کر سکتے ہیں، اور ڈسٹرب تو وہ رکھ ہی سکتے ہیں. چین ہے، چین ظاہر ہے ان کے بہت سے مسائل ہیں، ان کی بہت سی انویسٹمنٹ ہے، ان کے اپنے علاقوں میں ٹربل ہو سکتی ہے. اچھا ایران ہے جس نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے،
جہاں ایسے گروپ ہیں فارسی بولنے والے اور ان کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے جن پہ ایران کا اثر ہے. کیا ایران امن چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ کیا چین امن چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ کیا روس امن چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ تو پاکستان کو ترجیح کس کو دینی ہوگی ہارون صاحب؟ اس لیے کہ خاردار تار لگانے کے پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا نا. یعنی ایک طرف وہ ایف اے ٹی ایف کے قصے میں پھنسے ہوئے ہیں. ایشیا پیسیفک گروپ نے رپورٹ دے دی ہے کہ 40 میں سے 31 نکات پہ پاکستان نے شاندار طریقے سے عمل کی، شاندار طریقے سے، بڑی تیزی سے، نہایت اطمینان سے، بے حد تعریف کی ہے وہ ایف اے ٹی ایف. اس لیے کہ امریکہ اور انڈیا چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر اول تو بلیک لسٹ میں جائے، ورنہ گریز لسٹ میں جائے. ایک قسم کی بلیک میلنگ ہے. آپ اس بلیک میلنگ سے خوف زدہ ہو کر اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. آپ نے کیا نہیں. اگر آپ نے کشمیر کے لیے دنیا میں نکلے ہوتے، اور یہ فلسطین پہ دیکھیے نا رد عمل دنیا میں شروع ہو گیا نا، اور یہ رد عمل ہوتے ہوتے اسرائیل کے خلاف بہت کچھ ہوگا. آپ کشمیر پہ خاموش ہو گئے. آپ نے مصلحت اختیار کی. آپ نے کوئی ڈیلیگیشن دنیا میں نہیں بھیجے. آپ نے دنیا کے انٹلیکچوئلز کو، دنیا کے میڈیاز کو، دنیا کے تھنک ٹینکس کو کوئی بریفنگز نہیں دی. آپ نے کشمیر کا مقدمہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر آپ دنیا کے پاس جاتے تو آج آپ کی بات سنی جاتی. لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. اب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں اپنے موقف پہ ہم قائم ہیں کشمیر کو لے کر. نہیں، عمران خان صاحب نے بھی یہ تو بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 5 اگست 2019 کی پوزیشن بحال نہیں کی جائے گی تو مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن اب ان کے موقف میں بھی نرمی آئے گی. وہ کہتے ہیں روڈ میپ دے دیں. اس کا روڈ میپ اگر دے دیں، چلیے نسبتاً پھر بھی بہتر ہے ان کا موقف. روڈ میپ اگر دے دیں کہ 5 اگست 2019 کی پوزیشن بحال کریں گے تو پھر کھلے ذہن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر یہ کہ یہ 2 مہذب ملکوں کے سے تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بعض لوگ تو بالکل ہی کنفیوز ہو گیا، بلکہ کہنے چاہیے خوفزدہ ہو گیا. او بھائی، یہ 23 کروڑ کا ملک ہے. اس کے پاس دنیا کا بیسٹ ایٹمی پروگرام ہے. اس کے پاس دنیا کے بہترین میزائل. اس کے پاس وہ فوج ہے جس میں سے ایک آدمی 10 20 پہ بھاری ہے. انہوں نے 10 لاکھ آرمی انگیج کر کے رکھی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں. بے شمار قربانیاں دی. ہر چیز کو آپ بھول جائیں گے، نظر انداز کر دیں گے. کوئی تماشا ہے، کوئی مذاق ہے؟ آپ اپنی قوم کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے. جب امریکی چلے جائیں گے اور وہاں بمباری خدا نخواستہ ہو رہی ہوگی اور لوگ مر رہے ہوں گے تو پھر کیا؟ پھر اس وقت آپ فیصلہ کریں گے. ابھی فیصلہ کریں. دیکھیے، امریکہ کے ساتھ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم لڑائی نہیں چاہتے، تصادم نہیں چاہتے. جنگ کا تو خیر سوال ہی نہیں ہے. تصادم تلخی نہیں چاہتے. لیکن آپ کو کسی ایک کو ترجیح دینی ہے. چین کو ترجیح دینی. چین کو ترجیح دینے کا مطلب ہے آپ کو روس کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو، آپ کو ایران کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو. آپ اپنا مطلب اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پوری قوم کو مخمصے میں رکھا ہوا ہے، کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے. وہ دیکھیں جنرل نروانے نے کہا پہلی دفعہ، یہ بڑی تعریف کی پاکستان کی، مگر وہ ایجنڈا تو ان کا وہی ہے نا کہ جی سیز فائر ہے اور جناب بڑا اس پہ عمل ہو رہا ہے اور بڑا امن ہو گیا ہے. بس ساتھ ہی یہ کہا، پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ پاکستان بمباری کرتا ہے. پاکستان کیسے بمباری کر سکتا ہے؟ گولہ باری کیسے کر سکتا ہے؟ ادھر تو مسلمان بستے ہیں. ہم تو اس معاملے میں بے بس ہیں. گولہ باری کرتا ہے اور اس کے پردے میں او بھائی دوہری خاردار تار لگی ہوئی ہے، اس میں بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا ہے. اس کے پردے میں وہ جاتے ہیں اپنا عسکریت پسند جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب ہے، لیکن یہ کہ 40 سال کے بے اعتمادی اس کو دور کیا جائے. وہ بے اعتمادی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہماری گود میں بیٹھیں، علاقے میں ہماری ہیجمنی تسلیم کریں. اگر ہم نے ان کی ہیجمنی تسلیم کرنی تھی تو یہ ملک بنایا کس لیے تھا؟ یہی انڈیا انڈیا نہیں کہہ رہا، یہی امریکہ کہہ رہا ہے، یہی ایک لحاظ سے یورپی یونین کہہ رہی ہے، یہی ایک لحاظ سے برطانیہ کہہ رہا ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر یہ ملک ہم نے بنایا کس لیے تھا؟ اگر ہم نے بھارت کی بالادستی تسلیم کر، دیکھیے بھارت کا پہلا پلان تو یہ تھا کہ پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. وہ اجیت دوول نے اس کو چھپایا تو نہیں، وہ تو اس کی تقریر دکھائی جاتی رہی. وہ تو کلپ میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو یاد ہوگا.